وجوہات ہیں کہ جوناگڑھ تو بہت بگننگ میں ہی ہم نہیں اپنے ساتھ شامل ہی نہیں کر پائے. اس وقت ظاہر اسٹرینتھ نہیں تھی. بعد میں سقوط ڈھاکہ کا ہونا وہ بھی جغرافیائی اعتبار سے ایک دوری تھی, ایک معاملہ تھا. پھر کشمیر پر قابض ہو جانا, اور آپ نے جس طرح سے پہلے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کشمیر کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن برائے نہ, اور یہ ریالٹی ہے. اب بھی ایک سٹیٹس اس کا تبدیل ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بین آن دا لوزنگ اینڈ, یا ہم اپنا علاقہ گنواتے رہے ہیں اور اب بھی یہ معاملہ تھما نہیں ہے؟ ہمارا دشمن آج بھی چاہتا ہے کہ بلوچستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا جائے. وہ کراچی کے حوالے سے ماضی میں کیا پلانز بنتے رہے ہیں, تو وہ پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں. یہ افواج پاکستان ہیں, پاکستان کے دیگر ادارے ہیں جو اس کی سالمیت کے ضامن ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے بہت کچھ کھویا سر. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو ہمارا مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہوا, سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ہماری لیڈرشپ جو تھی ان کے اندر ایک حوصلہ ختم ہو گیا, یا ان کے اندر احساس کمتری کا مبتلا ہو گئے. انہوں نے انڈیا کی ظاہراً تو نہیں لیکن اندرونی طور پر انڈیا کی بالادستی کو تسلیم ہی کر لیا. اب انڈیا جو ہے, آپ یہ دیکھیں, ایک چوہے کی طرح وہ ہماری سرحدوں کو کترتا جا رہا ہے. 72 سال سے اس نے ہماری سرحدوں کو کترا ہوا ہے. اس نے جناب کشمیر لیا, اس کے بعد مقبوضہ کشمیر اپنے قبضہ کر لیا, تو بات کی بات ہے ابھی کیا, لیکن پہلے تو کشمیر پر 4000 مربع میل ہمارے حصے میں آیا. وہ بھی ہمارے جنگجو جو تھے, ہمارے قبائلی لشکری تھی, انہوں نے قبضہ کیا. اسی طرح لداخ پر انہیں وہاں کی عوام کی فوج کھڑی ہوئی اور قبضہ کیا, آزادی حاصل کر لی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 1965 کی جنگ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی. وہ بڑا ایک جبالٹر آپریشن ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن بہرحال اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. ملک کی دفاع تو کر لیا, لیکن اس کے ساتھ رن آف کچھ کی جنگ ہوئی. اس میں بھی پاکستان نے اپنا کافی جو ہے اپنا معاملات کو طے رکھا. 1965 کی جنگ کے بعد جو 1970 کا جو درمیان کا جو عرصہ آیا, اس میں ہماری لیڈرشپ کمزور ہوتی چلی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 1970 میں آ گیا مارشل لگ گیا. مارشل لگنے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے جو ہے وہ الیکشن میں معاملہ ہو گیا. پھر مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ جو ہے وہ لوز کی. تب مشرقی پاکستان کے جانے کے بعد پاکستان آپ اصولی طور پر انتہائی کمزور اسٹیٹ کی طرح اٹھا. ذوالفقار بھٹو صاحب آئے, کانسٹیٹیوشن بنایا, نیا پاکستان نعرہ لگایا. یعنی ہر حکومت میں جو بھی آیا نیا پاکستان پہ. نیا پاکستان کس بات کی بات کرتے ہو کہ آپ نیا بھارتی وجود بنا رہے ہو, وہ بھی نیا پاکستان. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں. اب اس شملہ ایگریمنٹ ہوگا. شملہ ایگریمنٹ میں ہم نے سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ اپنے جہاں اور معاملات ابھی تک چھپا ہوا معاملہ بتاتے ہیں لوگ, شملہ ایگریمنٹ میں انہوں نے خفیہ طور پر, انتہائی سیکرٹ کے طور پر کارگل انڈیا کو دے دیا. 1972 تک کارگل پاکستان کا حصہ تھا. کسی نے نہیں پوچھا جی کارگل انڈیا کے حوالے کر دیا. وادی لیپا کی انتہائی اہم چوکیاں انڈیا کے حوالے کر دی. جو اس نے کہا اندرا گاندھی نے, باہر آ کے نکلا کہ جو ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, بہت بڑی. لوگوں کا بیوقوف بنانا تھا ہمارے لیڈروں کا دائیں ہاتھ کھیل ہے. وہ جناب انہوں نے وہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آئین بنا, اس کے بعد سب کچھ ہو گیا. پھر بلوچستان میں معاملات آپ نے صحیح فرمایا. بلوچستان کی جب ہماری کمزوری چلتی چلی گئی تو بلوچستان پہ بھی مداخلت شروع ہوئی. اسی طرح ہمارے پختونستان کے نعرے بھی لگتے چلے گئے پاکستان کے بارے میں. اب یہ ہے کہ جوناگڑھ پاکستان اپنے موقف سے ہٹ گیا شملہ ایگریمنٹ کے بعد. بالکل ظاہر ہے انہیں یہاں تک میں خود منسٹری انفارمیشن میں تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, باقاعدہ انسٹرکشن تھی کہ آپ نے کشمیر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا. اچھا, باقاعدہ کوئی یہ کون سا ٹینیور تھا سر؟ یہ ہاں بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہی, حکم تھا, باقاعدہ آرڈر جاری کیے گئے تھے. کوئی کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوگی. چودھری غلام عباس یہ سب معاملات جو تھے وہ دائیں بائیں کر دیے گئے. اور آپ حیران ہوں گے, یہ بہت سنگین بات ہے کہ اگر منسٹری آف انفارمیشن میں آپ تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ انسٹرکشن تھی کہ کشمیر پر کوئی بات نہیں, بہت بس صرف ایک وزیر خارجہ بات کرے گا اور کوئی بات نہیں کریں گے. ایک بات ہوئی. اور دوسری بات ضیاء الحق صاحب نے کی. ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا کہ جناب جو بڑے بڑے جو ڈرامے انڈیا کے خلاف ہمارے اس زمانے کے جو رائٹر تھے محب وطن, وہ ڈرامے لکھتے تھے, افسانے لکھتے تھے, وہ سب بند کر دیے گئے کہ وہ کوئی کسی بارے میں بھی انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. تو 1980 بھی ہوا یہ معاملہ.
تو سر اس کی کیا وجوہات کیا تھی؟ یہ بس وہی ان کے شملہ ایگریمنٹ اور جو ایک بس انڈرسٹینڈنگ اقوام متحدہ تو پھر درمیان میں نہیں آتی، لیکن خود ہی اپنے اندر سے انہوں نے ایک پیس کا نام نہاد نعرہ کہ ہم بڑے پرم، اب سب سے بڑا نقصان آپ کو بچایا نواز شریف صاحب نے. انہوں نے بالکل ہی رئی صحیح کسر نکال دی کہ جناب یہ تو چھوٹی سی پتلی سی بارڈر ہے، اس پہ ادھر آئیں بائیں جائیں دائیں جائیں، ہے کہ وہ بھی آلو پالک کھاتے ہیں، ہم بھی آلو پالک کھاتے ہیں. انہیں ساری نظریاتی اساس ہی ختم کر دی. نہیں سر، یہ اس کے پیچھے کیا محرکات، یہ کاروباری ہو سکتی ہیں، یہ امن کی ایک خواہش ہو سکتی ہے، یہ ایجنڈے پہ کسی کے ہونا ہے؟ ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جی ہندوستان کی باتیں بول رہے ہیں، پاکستان فوج کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اس کے پیچھے منطق کیا ہے، لاجک کیا؟ آپ اپنے وسیع تر تجربے کی بنیاد بس پر ان کے ایک تو ان کے اندر جو ہے، ایک تو ٹھیک ہے ہمیں بین الاقوامی طور پر بھی اس پہ دباؤ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا کہ بھئی آپ کو بس جو کچھ ہو گیا آپ اپنے خاموشی سے اپنا کام چلاتے رہے، وہ بھی دباؤ بھی ہے ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ان کے اندر بھی ول پاور بھی ختم ہو گئی، جذبہ ہوتا ہے نا ایک اٹھانے کے، عوام کو اٹھانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا. آپ 65 کی جنگ کے بعد عوام کا جذبہ ختم ہوا. اور اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات یہ دیکھیں کہ جب یہ ایسٹ پاکستان کا افسانہ ہوگا تو آپ کو یہ ویسٹ پاکستان کو جو باقاعدہ اس کی سالمیت خطرے میں پڑی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نا، وہ تو جس کو چاہے طاقت دے دے. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ نکسن نے آپ کو ویسٹ پاکستان بچایا، ورنہ انڈیا نے تو اندرا گاندھی نے تو پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے فوجوں کی پیش قدمی میں حکم جاری کر دیا تھا. پاکستان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، ایئر فورس ختم، بیری فورس ختم، ہماری افواج کا ڈی مورلائز، یحییٰ خان ویسے غائب ہو گیا. وہ سارے معاملات میں دیکھتے ہوئے دیکھا گیا تو پھر پریزیڈنٹ نکسن نے جو ہے اس کو تھریٹ دی انڈیا کو اور رشین حکومت کو کہ اگر آپ نے ویسٹ پاکستان پہ اٹیک کیا تو میں نیٹو فورس کے ذریعے انڈیا پہ حملہ کروں گا. تو اس پر وہ جو ہے وہ اپنا ویسٹ پاکستان بچا، ورنہ ویسٹ پاکستان خطرے میں پڑ چکا تھا 16 دسمبر کے بعد. اور یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ یہ ختم ہی کرو، سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں. بالکل.